مہم تقریب محمد صلی اللہ علیہ وسلم چلائی، اس کا آج آخری روز ہے۔ اس آخری روز میں ہمارے پاس ہمارے معزز مہمان پاسبان فکر ظہیر حضرت العلام جناب قاسم حسان صاحب تشریف فرما ہیں۔ اب آپ تشریف رکھیں، انشاءاللہ مختصر مگر جامع خطاب ہوگا۔ تمام احباب سے میں ملتمس ہوں آپ اپنی جگہ پہ تشریف رکھیں، انشاءاللہ شیخ صاحب کا مختصر اور جامع خطاب ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملعونین اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا۔ گلستان میں جا کر ہر ایک گل کو دیکھا، گلستان میں جا کر ہر ایک گل کو دیکھا، نہ تیری سی رنگت نہ تیری سی بو ہے، نکل جائے جان تیرے قدموں کے نیچے، یہی دل کی حسرت یہی آرزو ہے۔ جو فلسفیوں سے حل نہ ہوا، جو فلسفیوں سے حل نہ ہوا اور نکتہ وروں سے کھل نہ سکا، وہ راز ایک سمجھا دیا کملی والے نے چند اشاروں میں۔ حضرات گرامی، بلا تمہید میں اپنی بات کا آغاز کرتا ہوں۔ موجودہ جو صورتحال ہے اور اللہ کے فضل و کرم سے امت مسلمہ حرمت رسول اور ناموس رسول کے حوالہ سے بیدار ہے۔ اگرچہ ہمارے اندر کوتاہیاں ہیں، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے محبت رسول کی جھلک موجود ہے۔ محبت رسول دلوں کے اندر موجود ہے۔ ہم سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں اور کر رہے ہیں، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس اور آپ کی حرمت پر نہ کوئی سمجھوتا کیا ہے اور نہ کریں گے۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے عرب ممالک نے سب سے پہلے یہ مستحسن قدم اٹھایا۔ ہم ان کو سلام عقیدت پیش کرتے ہیں۔ محبت رسول کا عملی طور پر اظہار کیا میدان میں آ کر۔ پاکستان کو، اہل پاکستان کو بھی اس حوالہ سے مضبوط ترین موقف اپنانا چاہیے۔ پیارے بھائیوں، کچھ ذمہ داریاں ہم عوام کی ہیں، کچھ حکمرانوں کی ہیں۔ عوام کو اپنی ذمہ داریاں نبھانا ہوگی اور حکمرانوں کو اپنی ذمہ داریاں نبھانا ہوگی۔ اور یہ گستاخ رسول، یہ بدگماش، پیارے نبی کے بارے میں ہرزہ سرائی کرنے والے، یہ کبھی بھی اللہ کے قہر اور غضب سے نہیں بچ سکتے، اور ان کے لیے معافی کا کوئی راستہ نہیں۔ ان کی ایک ہی سزا ہے، سر تن سے جدا۔ گستاخ رسول کی سزا سر تن سے جدا۔ یاد رکھیں، میں خانہ کے گرد چکر کاٹنے والا خانہ خدا کے چکر کاٹنے سے سکون نہیں پا سکتا۔ شراب بن کا رسیا آب زمزم پینے سے اس کو سکون حاصل نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح ایک محب رسول آپ سے محبت کا اظہار کر کے، محبت اور عقیدت کے پھول نچھاور کر کے سکون پاتا ہے، جبکہ ایک دشمن رسول گندی اور غلیظ زبان چلا کر پیارے نبی کے بارے میں وہ اس میں سکون کا متلاشی ہے، حالانکہ اس میں سکون نہیں، اس میں بد امنی ہی بد امنی ہے، اور اس میں اللہ کی ناراضگی ہی ناراضگی ہے، خیر کا کوئی پہلو نہیں۔ ہم اللہ کے فضل و کرم سے یہ ایمان، یہ عقیدہ رکھتے ہیں، بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے، آقا پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔
ہمارے نبی تو وہ ہیں جو امن کا پیغام لے کر آئے، جو محبت کا پیغام لے کر آئے، محبت کے یوں جس نے دریا بہائے، دل ان کا بھی چھینا جو سر لینے آئے، یہ بندہ نوازی کے جوہر دکھائے، خود کھا کر جو اور جواہر لٹائے، خوشی اپنی غیروں کے غم میں بلا دی، دیا دکھ جس نے اسے بھی دعا دی، قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا، جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک، وہی وہی سحر ہوئی جہاں جہاں سے محبوب تو جہاں گزر گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ پیغمبر امن ہیں، آپ نے تو ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ حرمت والے مہینوں کی حرمت کو پامال نہیں کرنا، حرمت والے مہینوں میں کافروں کے اوپر کارروائی نہیں کرنی، جنگ کا آغاز نہیں کرنا، ان کے اوپر دعویٰ نہیں بولنا۔ ہاں اگر وہ پہل کرتے ہیں پھر تو جوابی کارروائی فرض ہو جاتی ہے۔ ہمیں پیارے نبی نے یہ تعلیم دی ہے حرمت والے مہینوں کی حرمت کو پامال نہیں کرنا، اور اسی طرح آپ نے یہ تعلیم دی ہے جنگ کی حالت میں جب جنگ چھڑ جائے، پیارے نبی جنگ سے پناہ مانگا کرتے تھے، اور جب جنگ مسلط کر دی جائے پھر پیٹ پھیر کر بھاگنے والا اس کے لیے کوئی معافی نہیں، اور یہ کبیرہ جرائم میں سے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنگ میں کافروں کے بچوں کو قتل نہیں کرنا، عورتوں کو قتل نہیں کرنا، ان کے بوڑھوں کو قتل نہیں کرنا، ان کی املاک کو نہیں چلانا۔ یہ تعلیم پیغمبر امن نے دی ہے۔ کون پیغمبر؟ پیغمبر امن، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ ہماری عزت ہمارے نبی سے، ہماری عزت ہمارے نبی سے، جو نبی کا ہے وہ ہمارا ہے، جو نبی کا نہیں وہ کسی کا بھی نہیں، اس کے لیے دنیا آخرت میں رسوائی ہی رسوائی ہے، ذلت ہی ذلت ہے۔ پیارے نبی تو وہ ہیں کہ ایک اونٹ بلبلا رہا ہے، بھوک کے ساتھ تڑپ رہا ہے، پیارے نبی کے پاس آ کر زبان حال سے شکوہ کیا کہ میرا مالک چارہ کم دیتا ہے، کام زیادہ لیتا ہے۔ آپ نے مالک کو بلایا، فرمایا اس پر ترس کھاؤ، یہ اللہ کی مخلوق ہے۔ اور وہ صحابی جو چڑیا کے گھونسلے سے بچے اٹھا لائے، ان کی ماں وہ چڑیا پٹھانے لگی، پیارے نبی نے فرمایا تھا کہ اس مخلوق پر ترس کھاؤ، اس کو وہیں رکھ آؤ۔ آپ کا حیا، آپ نے تو انسانوں پر، جنوں پر، حیوانوں پر، اور اسی طرح درندوں کے لیے، پرندوں کے لیے، اپنوں کے لیے، بیگانوں کے لیے، آپ سب کے لیے رحمت بن کر آئے۔ اور آپ کا حیا تو جنگل کے درندے بھی کیا کرتے تھے، وہ بھی آپ کی ناموس اور عزت کا خیال رکھا کرتے تھے۔ حضرت سفینہ صحابی کا آپ نے واقعہ سن رکھا ہے کہ جنگل میں داخل ہوئے، شیر نے حملہ کرنا چاہا، کہا میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں، شیر ایسے جھک گیا جیسے سلام کر رہا ہے۔ ہماری عزت ہمارے نبی سے۔ اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان، اللہ کے فضل و کرم سے ناموس رسالت کی بات ہو، ناموس صحابہ کی بات ہو، اسلامی شعائر کی بات ہو، کتاب اللہ اور احیاء سنت رسول اللہ کی بات ہو، کشمیر کے مسلمانوں کی بات ہو، فلسطین کی بیت المقدس کی بات ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، اللہ کے فضل و کرم سے میدان عمل میں کودتی ہے۔ اور حضرت علامہ شہید کے یہ سپاہی، یہ کارکنان بے لوث نچلی سطح سے لے کر، نچلے ورکر سے لے کر مرکز تک، اللہ کے فضل و کرم سے ہر وقت اور ہمہ وقت تیار ہے فی سبیل اللہ۔ کسی سے کوئی مطالبہ نہیں کہ آؤ، اللہ نے جس مقصد کے لیے ہمیں پیدا کیا ہے ہم اس مقصد کی ادائیگی کریں۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے غازی۔
میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نماز۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں 2-3 باتیں عرض کر کے اپنی بات کو سمیٹتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ کے لیے معافی کیوں نہیں؟ معافی کیوں نہیں؟ حالانکہ آپ تو رحمت بن کر آئے، آپ رحمت للعالمین بن کر تشریف لائے، لیکن معافی کیوں نہیں؟ صحیح بخاری کی روایت ہے، ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں پیارے نبی نے کبھی اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا۔ ہاں اگر کوئی حدود اللہ کو پامال کرتا پھر پیارے نبی میدان کاوثر میں اترتے، اس کی گردن تن سے جدا کر دیتے، اور یہ حدود اللہ کی پامالی ہے۔ پیارے نبی کی توہین و تنقیص دراصل حدود اللہ کی پامالی ہے، اور آپ کی اطاعت کو اللہ نے خود اپنی اطاعت قرار دیا ہے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس طرح اس گستاخ کو معافی دے دی جائے تو یہ اسلامی مقدسات کو اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو، دیگر مقدس شخصیات کو، یہ تو کھلونا اور کھلواڑ بنا لیں گے کہ جی ادھر گستاخی کی شان کو معافی مانگ لی۔ نہیں، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، کون شیخ الاسلام ابن تیمیہ؟ جنہوں نے باری برگم اور ضخیم کتاب لکھی ہے ناموس رسالت پر اور گستاخ رسول کی سزا کے بارے میں، الصارم المسلول علی شاتم الرسول۔ اس کے اندر انہوں نے لکھا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرنے والا صرف آپ کو گالی نہیں دیتا، آپ کے ساتھ ساتھ امت کے تمام مومنوں کے بارے میں گندی زبان چلاتا ہے، اس کے لیے کوئی معافی نہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی توہین کرنے والا، دراصل مسلمانوں کا یہ جو جذبہ محبت رسول ہے، یہ عقیدہ ایک ختم نبوت اور محبت رسول والا جو عقیدہ ہے، اس کے اوپر دراڑیں ڈالنے کی، شگاف ڈالنے کی کوشش کرتا ہے اور اس پر حملہ آور ہوتا ہے، اس لیے اس کے لیے کوئی معافی نہیں۔ ہاں پیارے نبی نے اپنی زندگی میں جس کو معاف کر دیا کر دیا، اور پیارے نبی کی زندگی میں کتنے گستاخ ان کو ناکوں چنے چبوائے گئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ جا کر ابو رافع یہودی کی خبر لاؤ، جاؤ میرے صحابہ جا کر وہ فلاں کعب بن اشرف یہودی ظالم کی خبر لو، حسان بن ثابت میری مدد کرو۔ کون حسان بن ثابت؟ پیارے نبی منبر پر بٹھا کر اپنی نعت سنا کرتے تھے، وہ حسان بن ثابت جنہوں نے فرمایا تھا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ حَسُنَتْ جَمِيعُ خِصَالِهِ صَلُّوا عَلَيْهِ وَآلِهِ۔ پیارے نبی نے اپنی زندگی میں جس کو معاف کر دیا کر دیا، لیکن آج اصول کیا ہے؟ قیامت کی دیواروں کے تک ملعونین اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا، یہ لعنتی، یہ گستاخ جہاں کہیں پائے جائیں، جہاں کہیں پکڑے جائیں، ان کو قتل کر دیا جائے، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں۔ ہاں ہم یہ بات کہتے ہیں کہ قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے۔ یہ سیالکوٹ کے اندر جو واقعہ گزشتہ چند ماہ پہلے جو پیش آیا، اور کئی ایسے اپنا کسی سے ذاتی انتقام لینے کے لیے، اپنے مفاد کے لیے کسی کے اوپر الزام لگا دینا، اس نے توہین رسالت کی ہے۔ یہ اس قانون کے اوپر ایک اور قانون بنانے کی ضرورت ہے۔ ہاں اس قانون پر کوئی کمپرومائز نہیں اللہ کے فضل و کرم سے۔ یہ گاندھی صاحب کہتے ہوں گے تو ان کا اپنا موقف ہوگا، امت مسلمہ کا، اہل سنہ کا متفق کا اعلامیہ ہے۔ قادری صاحب بھی بیٹھ کر ان سے محبت کی پینگیں ڈالتے ہیں، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے تمام اہل سنہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں اور ٹھوس عقیدہ رکھتے ہیں کہ پیارے نبی کے گستاخ کی ایک ہی سزا سر تن سے جدا، اور غلام ہیں رسول کے عملی طور پر غلام بنے۔ پیارے نبی کی سیرت کو پڑھیں۔ میں سلام عقیدت پیش کرتا ہوں شیخ الاسلام ابو الوفا ثناء اللہ امرسری رحمہ اللہ کو۔ جب ہندو راجپال نے کتاب لکھی، نعوذ باللہ، رنگیلا رسول کے نام سے آپ کی گستاخی کی،
اور شیخ الاسلام ابو الوفا ثناء اللہ احمد سری رحمہ اللہ نے جواب دیا، مقدس رسول چھوٹی سی کتاب ہے، اس کو پڑھیں، اس کا جواب دیا فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، وہ کافر حق کا پکا رہ گیا، پیارے نبی کی ناموس اور عزت کا دفاع کر کے دکھایا، قلم کے ذریعے جہاد کیا۔ آج وہ کتاب بڑی عظیم ترین اور بڑی جامع ترین، مختصر مگر جامع کتاب ہے۔ اسی طرح اسی راجپال نے جس نے یہ کتاب لکھی تھی، انہوں نے قلم کے ذریعے جہاد کیا، ایک نے تلوار کے ذریعے جہاد کیا، وہ بھی ہمارا ہی مرد مجاہد تھا، وہ بھی اہل توحید سے تعلق رکھتا تھا، وہ اصلی اہل سنت تھا، وہ کون تھا؟ غازی علم الدین شہید تھا۔ جب عدالت میں کیس چلا، انہوں نے کہنے والوں نے، وکلاء نے، ججوں نے کہا غازی علم الدین شہید سے آپ کہہ دینا کہ جب میں اس کو قتل کر رہا تھا گستاخ رسول کو، اس وقت میرے حواس قائم نہ تھے۔ غازی علم الدین شہید نے بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی، فرمانے لگے ساری زندگی بے ہوشی میں گزری ہے، بدحواسی میں گزری ہے، ایک ہی لمحہ ہوش اور حواس میں گزرا ہے، وہ لمحہ ہے جب میں گستاخ رسول کو واصل جہنم کر رہا تھا۔ اور اسی طرح برصغیر پاک و ہند کا ایک اور واقعہ، غازی علم الدین غازی عبد القیوم، یہ ابھی پاکستان نہیں بنا تھا، 1933 کی بات ہے، ہندو ایک بدبخت نتھو رام نے ایک کتاب لکھی ہسٹری آف اسلام، اس نے پیارے نبی کی گستاخی کی اور مقدمہ چلا۔ جب عدالت میں کھڑے تھے، وہ بدبخت بھی کھڑا تھا، دوسری طرف مقدمہ لڑنے والا غازی عبد القیوم اہل توحید میں وہ بھی کھڑا، اور اس نے تلوار نکالی، عدالت کے اندر کھڑے ہو کر گستاخ رسول کی گردن تن سے جڑا کر دی۔ جج نیچے ڈائی سے اترا، اس نے کہا اتنی بڑی بات، کہا میری بات سنیں جج صاحب، یہ آپ کے بادشاہ جارج پنجم کی تصویر لگی ہے، اگر کوئی اس کو گالی دے کیا آپ برداشت کر لیں گے؟ اس ہندو جج نے کہا، اس نے کہا نہیں، یہ ہمارا بادشاہ ہے، ہم تو اس کی گستاخی برداشت نہیں کریں گے۔ کہا ہم پھر فاطمہ کے بابا کی، حسنین کے نانا کی، اور عائشہ کے شوہر کی، خدیجہ کے شوہر کی توہین کو ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ یہ تھے محبت کے متلاشی اور محبت رسول، جن کے دل کے اندر کوٹ کوٹ کر بلی ہوئی تھی، اور وہ نبینا صحابی جس نے اپنی لونڈی کو قتل کر دیا تھا، کہنے والوں نے کہا اس نبینا نے تو بڑا کمال کا کام سر انجام دیا۔ پیارے نبی نے فرمایا وہ اس کو نبینا نہ کہو، بڑے بڑے بناؤ بصیر وہ کام نہ کر سکے جو ایک نبینا صحابی نے کر دیا۔ میں اس کی بصیرت کو دیکھو، اس نے گستاخ رسول کو جہنم واصل کیا۔ آپ نے 6 گستاخوں کے تو نام لے کر فرمایا تھا میرے صحابہ اگر کعبۃ اللہ کے گراف کے ساتھ چمٹے ہوں، ان کو قتل کر دیا جائے۔ ان میں 1-2 تھے جنہوں نے آ کر بعد میں معافی مانگی، باقی جہنم واصل ہو گئے۔ لیکن قیامت کی دیواروں تک اب ایک ہی اصول ہے قرآن و سنت کے مطابق، جس پر اہل السنت کا اتفاق ہے کہ پیارے نبی کے گستاخ کے لیے اب کوئی معافی کا راستہ نہیں۔ آخر میں یہ بات عرض کروں، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان اللہ کے فضل و کرم سے ایک اعتدال والی جماعت ہے۔ ہمارے لیڈروں نے، ہمارے بڑوں نے، ہمارے بزرگوں نے کبھی جذبات کو غلط استعمال نہیں کیا، کبھی برگلایا نہیں، بہکایا نہیں۔ آپ دیکھتے نہیں ناموس رسالت کے نام پر بندے مروانے والے، پھر ان کا کیا بنا؟ پہلے موقف کچھ، بعد میں کچھ۔ ہم وہ لوگ نہیں جو کمپرومائز کر لیں، جو یو ٹرن لے لیں۔ ہم وہ لوگ ہیں اللہ کے فضل و کرم سے جو اسلاف کی تنظیم سے تعلق رکھتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں حکمران غلطی کریں گے تو حکمران کسی بھی پارٹی کے ہوں ان کو روکیں گے، ٹوکیں گے، اور اگر اس طرح کی شدت پسند تنظیمیں وہ غلط کریں گی، املاک کو نقصان پہنچائیں گی، اپنوں کا گریبان پکڑیں گی، تو ہم
ہم ان کا بھی احتساب کرنے کے لیے تیار ہیں. نہ ہم ان کے حامی نہ ان کے حامی، ہم ان کے حامی ہیں جو رسول اللہ کا مشن لے کر آگے بڑھتا ہے حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ. اور نوجوان بھائیوں، سوشل میڈیا کا مثبت استعمال کریں. پیارے نبی کی سیرت کے متعلق آپ پوسٹیں شیئر کریں، آپ کی نعت لکھیں، پڑھیں، شرکیہ نعت نہ ہو. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی سیرت، رحمت عالم چھوٹی سی کتاب ہے، پڑھ لیں یار اس کو، سیرت کی کتاب کو پڑھ لیں. اور اسی طرح مقدس رسول ابو الوفا ثناء اللہ احمد صری رحمہ اللہ کی کتاب پڑھیں. یہ پڑھنے سے دل و دماغ روشن ہوگا، محبت رسول دل و دماغ میں رسوخ پکڑ جائے گی، پھر اہل کفر کے مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے. بدبخت ہیں وہ لوگ جو ابھی بھی انڈیا کے گلوکاروں کو، فنکاروں کو، اداکاروں کو اپنا آئیڈیل سمجھتے ہیں اور ابھی بھی ان کی مصنوعات کو جانتے ہوئے خرید رہے ہیں، کر رہے ہیں. ہمارے بھی دوست ہم کہتے ہیں ہم نے اس وقت سے ٹوٹل پمپ سے تیل نہیں ڈلوایا جب سے انہوں نے گستاخی کی تھی، جب وہ معافی مانگنے کے لیے تیار نہیں، ہم بھی ان کے ساتھ کوئی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں. پیارے بھائیوں، سیرت کو پڑھیں، سوشل میڈیا کا مثبت استعمال کریں اور ان مصنوعات کا بائیکاٹ کریں. عام روٹین میں بھی آپ پاکستان کی پروڈکٹس لیں، پاکستان کو مضبوط کریں، اپنے ملک کے محب وطن بنیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا، صحابہ والا راستہ اپنائیں. اسی کے اندر خیر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرنے والا، آپ کی تکریم کرنے والا ہمارا ہے. جو آپ کی عزت نہیں کرتا، جو آپ کی تکریم نہیں کرتا، وہ کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھتا ہو، وہ ہمارا نہیں. ہم اس سے کوئی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں. آپ کی ہر حدیث کا، آپ کی ہر سنت کا حیا کیجئے، عزت کیجئے، احترام کیجئے، آگے بڑھیے. اپنے بچوں کو سیرت طیبہ سے روشناس کروائیں، صحابہ کی سیرت سے روشناس کروائیں اور بتائیں اور بچوں تم ہی مجاہد ہو، تم ہی اسلام کے نام لیوا ہو اور تم نے ہی مستقبل میں قوم کی قیادت کرنی ہے. اللہ جزائے خیر دے ہمارے ان بھائیوں کو. مولانا ابو ہریرہ سلفی صاحب جو ہمارے لیڈر ہیں، قائد ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. قاری صاحب کی عمر میں اللہ رب العزت برکت نازل فرمائے. یہاں ماشاءاللہ ایک اچھا تعلیمی ماحول ہے. اللہ رب العزت اس مرکز کو سلامت رکھے اور تا دیر قیامت تک قائم و دائم رکھے، اس کی رونق میں اضافہ فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.